کبھی صحابہ کرام نے اپنے آپ کو اہل بیت کے مقابلے پہ دیکھا نہیں. میرا چیلنج ہے یہ جب یہ کمپیریزن کرانا شروع کرتے ہیں نا, فلانے دا پہلا نمبر, فلانے دا تو چوتھا نمبر, فلانے دا تیسرا, یہ آپ نمبرنگ ضرور لگائیں, اہل بیت کو سائڈ میں کریں. میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, آپ ابو بکر کی جگہ پہ ہوں, حضور نے آپ کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا ہو, کیا آپ کبھی یہ جرت بھی کریں گے حضور کی بیٹی کو اپنے مقابلے پہ اس حوالے سے کھڑا کریں کہ میں سے بہتر ہوں؟ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے آپ کہیں گے یار اس کے باپ نے مجھے مسلمان کیا, ٹھیک ہے, یہ جنتی عورتوں کی سردار, حضور کی بچی, اور یہاں تک حضور کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. اتنی باتیں سننے کے بعد آپ فاطمہ کے ساتھ اپنے مرتبے کو کمپیریزن کریں گے؟ آپ بے شک کرتے رہے. حضرت ابو بکر نے کبھی جرت نہیں کی کہ میں فاطمہ سے بہتر ہوں, میں علی سے بہتر ہوں, میں خدیجہ سے بہتر ہوں. ان کے دماغوں میں یہ فدور ہوتے ہی نہیں تھے. وہ تو اہل بیت رسول کو رسول اللہ کے قرب اور اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے تھے. وہ تو چوزن پیپل آف گاڈ ہیں اہل بیت رسول. دیکھیں نا, نماز میں آپ ان پہ درود پڑھ رہے ہیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, صحابہ پہ نہیں پڑھ رہے. بعض ناسبیوں نے آل محمد سے مراد کہا کہ آل کا ترجمہ ہوتا ہے والا, جس طرح قرآن میں ہے آل فرعون, تو اس سے مراد ہے فرعونی. اور آل موسیٰ, تو آل محمد سے مراد ہے نبی کے سارے ساتھی. ہم نے کہا رکو ذرا, صبر کرو, رسول اللہ سے بھی پوچھ لو. بخاری کے الفاظ ہیں, یا رسول اللہ ہم آپ پر اور آپ کے اہل البیت پر کیسے درود پڑھیں؟ تو آپ نے کہا پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور میں یعنی اس حوالے سے غامدی صاحب نے تو دلیل نہیں پیش کی. غامدی صاحب سے جب سوال ہوا نا, مجھے تھا کہ غامدی صاحب کہیں ڈنڈی نہ مارے, کیونکہ ان میں تھوڑی بہت مجھے بعض اوقات فیل ہوتا ہے وہ ناسبیت والا ایلیمنٹ. میں نہیں کہتا وہ ناسبی ہے. تو انہوں نے کلیئر کٹ, انہوں تو خیر دلیل کے بغیر ہی بات کرنی ہوتی ہے نا, اپنا موقع بھی دینا ہوتا ہے. تو ان کے معنی انہوں نے کہا یہ تو آؤٹ آف کوشچن ہے. وہ سوال پوچھا آل محمد میں کیا, وہ انہوں نے کہا یار یہ تو آؤٹ آف کوشچن ہے, آل محمد سے مراد حضور کے گھر والے, صحابہ کرام کہاں سے ہو گئے آل محمد؟ حالانکہ وہ چاہتے تو کہتے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے. تو میرا کلپ آ جاتا, غامدی صاحب رکو ذرا, صبر کرو, رسول اللہ سے بھی پوچھ لو. صحابہ کہہ رہے ہیں آپ اور آپ کے اہل البیت پر کیسے درود پڑھیں؟ تو کیا حضرت ابو بکر کا کبھی دعویٰ ہے کہ ہم اہل البیت ہیں؟ حضرت عمر کا یہ دعویٰ ہے؟ حضرت عمر تو خود ام کلثوم کا رشتہ حضرت علی سے مانگ رہے ہیں کہ قیامت کے دن میرا رشتہ اہل البیت سے نکلا ہے. اب مجھے بتائیں اس کے بعد آپ یہ کس طرح کہہ دیں کہ حضرت عمر اپنے آپ کو حضرت علی سے افضل مانتے ہوں گے؟ یار جو ان کی بچی کا رشتہ اس لیے مانگ رہا ہے کہ میری بھی نسبت تھوڑے نال جڑ جائے, تو آپ کو یہ وسوسہ بھی کیسے آ گیا کہ حضرت ابو بکر عمر اہل البیت سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہوں گے؟ میں اپنی کو ورڈکٹ نہیں دے رہا, میں آپ کو لاجیکل تھنک آؤٹ آف باکس کرنے پہ کہہ رہا ہوں کہ آپ صحابہ اور اہل بیت کو کمپیئر نہ کیا کریں. اہل بیت کے ساتھ کوئی بھی کمپیئر نہیں ہو سکتا, وہ حضور کے گھر والے ہیں. آپ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہ آپ گمراہ ہوں اور آپ ایک نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں, تو آپ یہ بازو اوپر کر کے نبی کے گھر والوں کا مقابلہ کرنا شروع کر دیں گے. نہیں, آپ تو یہ کہیں گے کہ بس نبی کے گھر والوں کی شفاعت مجھے قیامت والے دن مل جائے, میں نبی کے گھر والوں کو خوش کروں, حضور خوش ہو جائے. اور یہی تو حضرت ابوبکر نے کہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ جل مجدہ الکریم کا ارشاد مقدس ہے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں سے افضل وہی بندہ ہے جو سب سے بڑا متقی ہے, وہ افضل ہے. اور اب سب سے بڑا متقی کون ہے, یہ بھی قرآن پاک سے پوچھ لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى, سب سے بڑا متقی جو ہے وہ دوزخ سے دور رکھا جائے گا, جنت میں داخل کیا جائے گا. زاد المسیر شریف میں یہ موجود ہے کہ تمام مفسرین جو مسلمان ہیں ان کا اس بات پہ اجماع ہے, یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی. تو اللہ فرماتا ہے جو اتقا ہوگا وہی افضل ہے. اور اتقا کون ہے؟ صدیق اکبر ہیں. تو صدیق اکبر پوری امت میں سب سے افضل ہیں, یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے. حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا ظلمات شریف کے اندر جلد 11 ہے اور 251 نمبر صفحہ اس کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ جناب ابو بکر عمر خیر الاولین والآخرین, اولین اور آخرین میں سب سے افضل ہیں. پھر آسمان والے رہتے ہیں, فرمایا خیر اہل السماوات و خیر اہل الارضین,
آسمان والوں میں سے بھی ان سے بھی افضل ہیں، زمین والوں سے بھی افضل ہیں، الا النبیین والمرسلین، نبیوں رسولوں کے سوا، نبیوں رسولوں کے سوا، چاہے زمین والے ہیں، چاہے آسمان والے ہیں، چاہے پہلے ہیں، چاہے بعد والے ہیں، سب سے افضل ابو بکر و عمر ہیں رضی اللہ عنہما۔ حضور صادق مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ گیا۔ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ کریم سے متواتر روایت ہے، متواتر۔ تو آپ فرماتے ہیں خیر هذه الامہ بعد نبیہا، اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل، امت میں خواتین بھی شامل ہوتی ہیں، مرد بھی شامل ہوتے ہیں، بچے بھی شامل ہوتے ہیں، قطب بھی، غوث بھی، ابدال بھی، ساری پوری امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، ثم عمر۔ مسند احمد جلد اول صفحہ نمبر 110۔ اور مولا علی فرماتے ہیں کرم اللہ کریم، جو مجھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت دے گا میں اس کو 80 درے ماروں گا۔ مولا علی خوش ہو رہے ہیں کہ آپ ان کا پہلا نمبر لگا دیں، فرمایا درے لگاؤں گا اس کو، میں خوش نہیں ہوں اس کے ساتھ۔ اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حدیث نمبر ہے 3671۔ آپ کے صاحبزادے محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ حضور یہ فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا ابو بکر، فرمایا پھر؟ فرمایا ثم عمر، پھر عمر۔ یہ بخاری کے اندر ہے۔ بخاری بن تو نے کہاں پڑھی ہے، کس جگہ تو چرتا رہا ہے، تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ رہی یہ بات کہ جو صحابہ کرام ہیں ان کی شان جب نمبرنگ لگائیں تو اہل بیت کو وہاں سے خارج کر دیا۔ تو ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جہاں جس صحابی کی انفرادی فضیلت بیان ہو یا صحابیہ کی، اس میں سے نبی بھی خارج ہیں، 4 خلفاء بھی خارج ہیں۔ کوئی مفسر آپ کی تائید کرتا ہے، کوئی محدث آپ کی تائید کرتا ہے تو لاؤ ایک حوالہ دے دو، مرکات المفاتیح جلد 10 صفحہ نمبر 538۔ وہ فرماتے ہیں 4 خلفاء کے برابر کوئی نہیں ہے، جس کی فضیلت بھی بیان کرنی ہے کرو۔ یہ نماز میں ہم ان پہ درود شریف پڑھتے ہیں، کن پہ درود شریف پڑھتے ہو اللہ کے بندو؟ تم نے پڑھا نہیں ہے؟ بخاری شریف حدیث نمبر ہے اس کی 6359، بخاری شریف حدیث میں کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، ہم آپ پہ یا رسول اللہ ہمیں سلام کا طریقہ تو آ گیا، درود کیسے پڑھیں؟ فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریاتہ، یا اللہ کریم درود و سلام نازل فرما اپنے پیارے حبیب پر اور حضور کی ازواج مطہرات پر اور حضور کی اولاد پاک پر۔ تو اولاد پہ درود ہو رہا ہے۔ آل البیت کہیں بھی لفظ نہیں ہے، بخاری مسلم سیاستہ سمیت لا دو چلے جائے، ہمارا صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اہل بیت کا لفظ بخاری شریف میں ہے کہ اہل بیت پہ بھی درود شریف ہم کیسے پڑھیں؟ تو آپ نے پھر اس میں فرمایا اہل بیت، اہل بیت سے کون مراد ہے؟ یہ بھی بخاری شریف آپ خود پڑھ کے دیکھ لیں، 4793 حدیث پاک ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اہل بیت میری ازواج مطہرات، حضور نے اہل بیت کے اندر ازواج مطہرات کو پہلے ازواج مطہرات، پھر آپ کی اولاد طیبات، 4 بنات مبارکہ اور 3 صاحبزادے، اور پھر حضرت خاتون جنت کی اولاد مبارکہ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ تو وہ کتنا خوش نصیب ہے وہ صحابی یہ جس کی بیٹی پر نماز میں درود و سلام پڑھا جا رہا ہے، جس کی بیٹی کے گھر میں پورا قرآن اترا ہے، جس کی بیٹی کی گود میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے۔ اور حضرت مجدد فسانی رحمۃ اللہ علیہ اگر ختم پڑھتے ہیں اور خاتون جنت کا بھی نام لیتے ہیں، مولا مرتضیٰ کا، حسنین کریمین کا بھی نام لیتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میرا کھانا عائشہ کے گھر سے آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل جاتے نہیں، اس قدر والے جانتے ہیں عز شان اہل بیت۔ تو حضور السلام کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ اہل بیت نبوت ہیں، تو ان پہ درود، تو جن کی بیٹی پہ درود پڑھا جا رہا ہے ان کے والد کا کیا مقام ہے؟ 70,000 فرشتے صبح اور شام اس کے گھر کا طواف کر رہے ہیں، اور آج بھی حجرہ عائشہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں۔ تو رہی شفاعت کی بات، تو جناب شفاعت بھی ٹھیک ہے، حضرت امام جعفر صادق سے روایت ہے، فرمایا انا ارجو شفاعت ابی بکر، الصوائق صفحہ 73 ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں حضرت ابو بکر صدیق کی شفاعت کی امید رکھتا ہوں۔ تو اہل بیت نبوت شفاعت جناب صدیق اکبر کی امید رکھیں۔ تو الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ اہل بیت نبوت کی شفاعت بھی ہم ایک ولی اللہ کی شفاعت مانتے ہیں اللہ علیہ،
حافظ قرآن کی مانتے ہیں، شہید کی مانتے ہیں، آپ